سخاوت جن پہ نازاں ہے انہیں عثمان کہتے ہیں، سخاوت جن پہ نازاں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین مکرم السلام علیکم۔ خصوصی پروگرام عثمان غنی کے ساتھ داتا کی نگری لاہور سے ARYQ ٹی وی پر آپ کا میزبان صفدر علی محسن حاضر خدمت ہے۔ ناظرین گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کی سیرت و کردار سے آگاہی ایک ایسی دولت ہے جس کی ضرورت ہر دور میں ہر مسلمان مرد و زن کو رہی ہے۔ یہ وہ مبارک نفوس ہیں جن کی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا کامل مظہر اور عکس ہے۔ انہی پاکیزہ افراد کی محنت اور مسلسل قربانیوں سے دین متین اور دین متین کے جملہ شعائر ہم تک پہنچے۔ ان وفا شعاروں کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے مینارہ نور ہے، شمع ہدایت و سعادت ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی مضبوط اور لازوال نسبت ہمارے لیے قابل فخر بھی ہے اور قابل رشک بھی۔ ان کے نقوش قدم ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ 1400 سال سے زائد اسلامی دنیا کی تاریخ میں ہر نسل، ہر قوم اور ہر خطے نے ان سے ایمان، تقوی، جہاد، عدل و احسان، امانت، دیانت، صداقت، وفا، حیا، علم، حلم، تواضع، انکساری، خدا خوفی، حکمت، تدبر، ایثار اور دیگر پاکیزہ قدریں سیکھی ہیں۔ ناظرین، انہی نفوس قدسیہ میں ایک عظیم المرتبت شخصیت خلیفہ راشد، امیر المؤمنین، سید المتقین، سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ آج کے خصوصی پروگرام عثمان غنی میں در حقیقت ہم فقیر ان کے خدمت میں ہدایہ نیاز پیش کریں گے، اپنی محبت اور عقیدت پیش کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سوانح، ان کی سیرت و کردار کی روشنی دنیا بھر کے ناظرین تک ہمارا پہنچانا بھی مطلوب اور مقصود ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں آج کے پہلے پروگرام میں اپنے معزز مہمانوں کے خیر مقدم کی جانب، جن کے ذریعے روشنی کا یہ سفر، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت و کردار کی روشنی کا سفر دنیا بھر میں ARYQ ٹی وی کی اسکرین کے ذریعے پہنچے گا۔ آج کے پہلے پروگرام میں جن شخصیات نے ہمیں شرف یاب کیا ہے، آئیے بڑھتے ہیں ان کے خدمت میں سلام اور خوش آمدید کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے۔ ساہیوال شہر سے ہمارے مخدوم و محترم خانوادہ رسالت کے گل معطر، باب مدینۃ العلم، سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کے مبارک خاندان سے، جن کا خاندان ہمیشہ علم کی نمائندگی کرتا ہے، علم کی روشنی کی نمائندگی کرتا ہے، اسی خاندان کے عظیم چشم و چراغ جناب ڈاکٹر سید ضیاء اللہ شاہ بخاری آج تشریف لائے اور ایک دفعہ پھر ہم فقیروں کو شرف یاب کیا۔ سلامت رہے آپ، اللہ خوش رکھے۔ شاہ جی بڑی نوازش، آپ ہمیشہ سفر کر کے تشریف لاتے ہیں، شرف یاب کرتے ہیں اور بہت قیمتی معلومات سے ہمارے سینے منور کرتے ہیں اور ناظرین کو بھی بہت قیمتی معلومات دیتے ہیں، بہت شکریہ۔ ہمارے دوسرے مہمان بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، درس و تدریس، تعلیم، تعلم، تفہیم اور تفہم کے میدان سے آپ کا تعلق ہے۔ حضرت قاری زبید رسول شہید ہمارے بہت محبوب ثنا خان ہیں، جن کی نسبت سے ہم نے پہلی دفعہ شہر ہارون آباد کو سنا، اس کو جانا اور اس کی محبت اپنے دل میں پالی۔ حضرت قاری زبید رسول کے شہر سے بہت خوبصورت گفتگو کرنے والے، بڑی تواضع اور حلم کے ساتھ اپنا پیغام پہنچانے والے جناب ڈاکٹر حافظ غلام محی الدین نقشبندی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت خوش آمدید آپ کے بھی، تشریف لائے آپ بھی سب قبلہ، اللہ آپ کو بہت اجر دے۔ بارک اللہ۔ تیسرے مہمان بہت خوش گلو، خوش آواز، خوش انداز اور خوش اتوار، ہمیشہ سے بہت سلیقے سے نعت کی کلاسیکی روایت کی نمائندگی کرتے ہوئے، اسلاف کے نقوش قدم پر چلتے ہوئے اپنا نذرانہ عقیدت بارگاہ مصطفیٰ، بارگاہ صحابہ، بارگاہ آل و اطرت میں پیش کرنے کا شرف پایا ہے۔ آپ کا تعلق بھی ساہیوال شہر سے ہے، جناب شفاقت حسین فریدی الحسینی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شفاقت بھائی خوش آمدید، اور آپ کے کلام سے ہی ہمیں آگے بڑھنا ہے نعت شریف کے نذرانے سے، تو اسی سے بسم اللہ فرمائیے تاکہ محفل میں ذکر مصطفیٰ کے نور سے ہم سارے مستنیر ہو جائیں۔
یہ آرزو نہیں ہے کہ قائم یہ سر رہے، یہ آرزو نہیں ہے کہ قائم یہ سر رہے، میری دعا تو ہے کہ تیرا سنگ در رہے، میری دعا تو ہے کہ تیرا سنگ در رہے، یہ آرزو نہیں ہے کہ قائم یہ سر رہے، میری دعا تو ہے کہ تیرا سنگ در رہے، میری دعا تو ہے کہ تیرا سنگ در رہے، اے جان جا تو ہی تو ہے مقصود کائنات، اے جان جا تو ہی تو ہے مقصود کائنات، میرا نشان رہے نہ رہے تو مگر رہے، میرا نشان رہے نہ رہے تو مگر رہے، اعظم یہ آرزو ہے کہ مرنے کے وقت بھی، اعظم یہ آرزو ہے کہ مرنے کے وقت بھی صورت حضور کی میرے پیش نظر رہے، یہ آرزو نہیں ہے کہ قائم یہ سر رہے۔ شفاقت بھائی سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ریئلی اسپیچ لیس۔ شاید یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خاص عطا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات کا ثمر ہے کہ بعض قد پہلا لفظ آپ کے دل میں جگہ بنا لیتا ہے، بعض قد گھنٹوں سن کے بھی شاید دل اس کا اثر قبول نہیں کرتا۔ یہ خاص اللہ رب العزت کی عطا ہے، بڑا خوبصورت بابرکت، اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت شایان شان ہے بزم عثمان ابن عفان کے لیے۔ ایک ایسا ہی آغاز ہمیں چاہیے تھا آج کے پہلے پروگرام میں، کیونکہ ذکر حضور علیہ السلام کے اس وفادار کا ہے جس سے خود حضور نے، اللہ نے، فرشتوں نے حیا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اللہ آپ کو بہت سلامت رکھے، اعظم صاحب کی قبر کو بھی نور سے بھر دے۔ ناظرین مکرم، اس خوبصورت اور بابرکت آغاز کے بعد آئیے گفتگو کے سلسلہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ جس کریم تاجدار کا ذکر ہے
وہ تاجدار اتنی عزتوں والا ہے کہ بڑے بڑے لوگ اپنی پگڑی اور دستار سمیت سر اٹھا کے ان کی اونچائی کو دیکھنا چاہیں تو ان کی دستار گر جائے، ان کی سر کی پگڑی گر جائے، لیکن ان کی بلندی کا شمار نہیں ہو سکتا۔ جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے محسن ہیں، اہل اسلام کے محسن ہیں، دین کے محسن ہیں، ان کی اتنی نیکیاں، اتنی حسنات ہیں دین متین کے ساتھ کہ ان کا شمار کوئی نہیں ہے۔ آئیے ان کی گفتگو سے روشنی حاصل کریں۔ میں سوالن جواباً آج کی اس نشست کا آغاز کر رہا ہوں جناب ڈاکٹر سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب سے۔ شاہ جی، جس لاجپال کا کریم کا ذکر ہے، ان کے زمانہ ولادت اور ان کے ابتدائی حالات پر ہم آپ سے آگہی چاہتے ہیں کہ کون سا وہ دور تھا اور کس دور میں جناب عثمان رضی اللہ عنہ نے پرورش پائی، اور اس دور کا جو کینوس ہے تاریخی اعتبار سے کیسا ہے، کچھ آگاہی فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سچی بات بھائی صفدر علی محسن صاحب، اللہ آپ کو، آپ کے ادارہ ARYQ TV کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہ آمین۔ اتنا روح پرور عنوان ہے، اور جیسے ابھی آپ نے انٹرو میں اور پھر ہمارے بھائی شفاقت صاحب نے اپنے منظوم و اعظم صاحب کے کلام سے آغاز کیا، اتنا خوشبودار۔ میں تو آپ کے وہ جو جملے آپ نے ارشاد فرمایا انٹرو میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں، اللہ وہ ایک ایک جو جملہ تھا نا، وہ ایسا روح پرور ایمان افروز تھا، اللہ آپ کو اجر دے۔ خاص طور پہ ایک لفظ آپ نے بڑا پیارا بولا کہ ان کے نقوش قدم جو تھے وہ مالی مشعل راہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ جملہ ہے جو اللہ نے خود قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا۔ اللہ اکبر۔ ان پاک باز ہستیوں کے بارے میں، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہے ہیں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اللہ قیامت تک آنے والو، اگر تم ان جیسے بننے کی کوشش کرو گے نا، صحابہ کرام کی طرح، اہل بیت اطہار کی طرح، تو تم بھی ہدایت یافتہ میرے بارگاہ میں شمار کیے جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ واللہ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوا بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات۔ وہ جو نقوش قدم ہے، اللہ نے یہ خاص طور پہ لفظ بیان کیا ہے، فرمایا یہ جو سبقت لے جانے والے، اول نمبروں پہ آنے والے میرے محبوب کے رفقا صحابہ کرام، ان کی تو فضیلت بہت بلند ہے۔ والذین اتبعوہم، جو ان کے نقش قدم پہ چلے گا نا، جو ان کے نقش قدم کو مشر راہ بنائے گا، اللہ اکبر، رضی اللہ اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہونے کا اعلان کر رہا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ ان سے راضی جو ان کے نقش قدم پہ چلے۔ ان کی تو کیا بات ہے، یہ تو وراء الورا ہے، جو ان کے پیچھے چلے ان کی بخشش کا اعلان اللہ، جو ان کے نقوش قدم کو مشر راہ، جملہ ہے نا آپ کا، وہ قرآن میں اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یقیناً اور خاص طور پہ ان میں حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ، ذوالنورین، ہائے ہائے، ذوالحجرتین، ہائے ہائے، عثمان غنی، یہ الفاظ ہی ذرا دیکھیے وہ کیسے ہیں۔ اور یقیناً نبی پاک نے انہی کے بارے میں فرمایا تھا، لِكُلِّ نَبِيٍّ رفیق وَرَفِيقِي یعنی فی الجنہ عثمان۔ اللہ، 1,24,000 جتنے نبی آئے نا، اللہ نے ہر نبی کو بہت سارے رفقا، صحابہ، جانثار، ساتھی دیے، لیکن ان میں سے ایک رفیق ہوتا تھا، ایک الگ منصب ہے رفیق کا۔ بالکل ٹھیک۔ ہر نبی کو رب نے ایک رفیق دیا ہے، اپنے رفقا میں سے، تلامذہ میں سے، صحابہ میں سے، جانثاروں میں سے، اور اسی منہج پر، اسی پیٹرن پر اللہ نے مجھے بھی بحیثیت نبی ایک رفیق دیا ہے، اللہ، اور میرا جو رفیق ہے نا اس کا نام عثمان ذوالنورین ہے۔ سبحان اللہ، یعنی سبحان، بالکل یہ انفرادی آپ کی شان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت عثمان جس آپ نے جس ماحول میں آنکھ کھولی، وہ کیا دور تھا؟ عام الفیل گزرے، ابھی 5 سال گزرے تھے، نبی پاک سے 5 سال چھوٹے ہیں، بالکل 5 سال گزرے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے خاندان میں سے، جو قریش کا آپ کا جو بڑا خاندان ہے، جس کی فضیلت نبی پاک نے صحیح مسلم کے اندر حدیث مروی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بہتر خاندان تھا بنو اسماعیل کا، پھر اس میں سے جو شاخیں تھی اس میں فرمایا جو قریش کی شاخ، تو قریش کی جو شاخ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت خود متعین فرمائی، اس میں سے آپ ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ نسب ہے نا، جب بندہ اس پہ غور کرتا ہے نا، تو صرف عثمان ذوالنورین اپنی 5ویں جو اجداد کی پشت ہے نا، وہاں جا کر نبی پاک کے ساتھ سلسلہ نسب جو ہے نا وہ اکٹھا ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، 5ویں جگہ پر، بہت اعلیٰ۔ اور حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی آپ وہ اعلان اسلام کہہ لیں، جو بھی لفظ آپ بہتر سے بہتر ادب والا کہہ لیں، میں کیا لفظ وہاں پہ آپ جیسے اہل علم کے ساتھ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جو پہلے بھی آپ کا دور گزرا نا، اس میں بھی آپ معروف تھے کس بات میں؟ حیا میں۔ ہائے ہائے،
شراب کے قریب نہیں کبھی آپ زندگی اللہ میں نہیں اکبر کبیر۔ آپ نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا جب آپ کا محاصرہ ہوا، بالکل صحیح۔ تو فرمایا 10 اللہ کے ہاں میری امانتیں، ہائے ہائے ہائے، وہ امانتیں ایک یہ امانت تھی، فرمایا کہ میں نے کبھی زندگی ما تمنیت ولا تغنیت، میں نہ کبھی گانا گایا نہ کبھی گانا گانے کی تمنا کی ہے، اور نہ کبھی میں نے شراب نوشی کے میں قریب پھٹک، اس طرح آپ نے اپنے الگ الگ، یہ 10 اور وہاں ایک فضائل بڑی ایک بیان۔ عجیب، ایک بڑا عجیب فرمایا، وہ بھی ارشاد۔ رسول نے نئی پاک کی چونکہ محبت سے آپ نے آغاز بسم کیا نا، اللہ۔ یہ نعت جڑی ہوئی تھی ان چیزوں کے ساتھ۔ اللہ فرماتے کہ مہا مسست ذکری بیمین ہائے منذ ہائے۔ آیات بہا رسول اللہ، اللہ اللہ، جب سے میں نے یہ دایاں ہاتھ حضور نبوت کے کے ہاتھ دست میں دی۔ مبارک پہ رکھ کر نا وہ ایمان اور اسلام کا اعلان کیا تھا نا، اس لمحے سے لے کے آج تک میں نے کبھی اس کو اپنے ادب کی وجہ سے، بارگاہ رسالت کی احترام اور توقیر کی وجہ سے میں نے کبھی اس کو اپنے مقام صدر میں بھی نہیں لگنے دی۔ ہائے ہائے ہائے، اندازہ لگائیں، وہ آپ شاہ نے جی بولا بہت نا شکریہ، حیا اللہ کرتے ہیں۔ ہائے نبی ہائے۔ پاک نے ایک موقع پہ فرمایا تھا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ جاء بکر فلم تحت الشلو ولم تبالی ثم دخل عمر فلم تحت الشلو ولم تبالی ثم جاء عثمان فجلست وسویت ثیابک، ہائے ہائے۔ میرے بابا ابوبکر آئے، اجازت مانگی، آپ جیسے آرام فرما تھے اسی ویسے طرح ہی آپ رہے۔ نے ڈرے، پرواہ ہی نہیں کی، جیسے چادر نبوت ہٹی تھی پنڈلی مبارک سے آپ نے اس کو بھی صحیح نہیں کیا، عمر فاروق بھی ایسے آئے، لیکن جب عثمان غنی آئے آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، چادر درست ہائے، کی، سمیٹا۔ وہاں آپ نے فرمایا ہائے لستحیی ہائے۔ من الرجلین تستحیی من الملائکہ، عائشہ ہائے۔ میں اس عثمان سے حیا کیوں نہ کرتا جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا۔ بہت شکریہ شاہ جی، بندہ نوازی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فوراً ہمیں جانا ہے وقفے کی طرف۔ موضوع ایسا ہے کہ اسے سمیٹنا بڑا مشکل ہوتا ہے ناظرین، یہ بہت بڑی شخصیت کا موضوع ہے، لیکن ہم حدود و قیود کے پابند بھی ہے۔ ایک مختصر سے وقفے سے واپس ہو کر آتے ہیں تو السابقون الاولون کا ذکر کیا ہے قبلہ شاہ صاحب نے، تو وہ ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ کون خوش بخت ہیں، ان کی شانیں کیا ہیں۔ واپس آتے ہیں تو آئیے نور کے اس سفر میں پھر ہم اور آپ اس سفر کے راہی بن جاتے ہیں۔ ناظرین مکرم، آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم ہے۔ یہ بزم عثمان ابن عفان ہے، سیدنا عثمان کی محفل ہے، ان کے تذکار کی محفل، ان کے اوصاف کے، کمالات کی، سیرت کی، سوانے کی، ان کی سیرت کی روشنی کی، کردار کی روشنی کی، اور ہم جیسے ہیچ مدان کم علم ان کے فضائل کیا بیان کریں گے۔ ان کے فضائل تو اللہ کلام مجید میں بیان کرتا ہے، رسول اللہ احادیث میں نشر فرماتے ہیں، صحابہ کرام ان کی عظمتوں کے قائل ہیں، پورا زمانہ ان کی عزت، ان کی شرافت، ان کے علم، ان کے حلم، ان کی حیا کی گواہی دیتا ہے۔ ہم فقط یہاں اس لیے ہیں کہ یہ ساری نور کی روشنیاں، کرنیں آپ تک پہنچائیں، اس کا وسیلہ بنے، اور سیدنا عثمان ابن عفان سے محبت کرنے والے لوگوں کی فہرست میں اپنا نام درج کروانے کی ایک کوشش ہے، ایک سعی ہے، گر قبول افتد زہے عز و شرف۔ آئیے السابقون الاولون کو جانتے ہیں، یہ کن کی طرف اشارہ ہے، یہ کون سردار ہیں، کون عزت مآب ہیں، کون ذی احتشام ہے، جن کے بارے میں اللہ خود یہ اصطلاح استعمال فرما رہا ہے۔ جناب ڈاکٹر حافظ غلام محی الدین نقشبندی۔ جانشین احمد مختار ذوالنورین ہیں، ہاں ہاں ہاں، سبحان اللہ۔ جانشین احمد مختار ذوالنورین ہیں، روح فطرت صاحب کردار ذوالنورین ہیں، جان تو دے دی مگر امت کو ٹکڑے نہ کیا، ملت اسلام کے غمخوار ذوالنورین ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا بھی قبلہ شاہ صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں احادیث صحیحہ کی روشنی میں آپ کا سابقون الاولون ہونا بھی بیان کیا، تو ابتدا میں جو لوگ اس آفتاب کی کرنوں سے منور ہوئے، آفتاب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، وہ السابقون الاولون ہیں، بالکل، یعنی صبغت اللہ کے رنگ سب سے پہلے جن پہ، اسے ہم بہت سادہ انداز میں بالکل طالب علموں کی طرح کیسے سمجھیں گے؟ سابق جو سب سے پہلے، اور پہلوں میں سے بھی پہلے، پہلوں میں سے بھی پہلے، سبحان اللہ، تو ان میں the first حضرت and foremost people بالکل who صحیح accepted Islam، اور ان میں بھی پھر حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین، آپ نے خود کہا کہ انی رابع فی الاسلام، میں اسلام میں چوتھا ہوں قبول کرنے والا، ہائے ہائے۔ تو بالکل ابتدا میں اسلام قبول کیا، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات برکات ہے، جنہوں نے آپ کی رہنمائی کی سلسلہ خیر میں، اور آپ فرماتے ہیں میں اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ، ہم دونوں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر خدمت ہوئے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلام کی تعلیمات، روشن تعلیمات ہمارے سامنے بیان کی، اسی لمحے اسلام قبول کر لیا، اور ساتھ یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ میں زرقاء کے ایک علاقے میں تھا، اور وہاں پہ میں آرام کر رہا تھا، تو خواب میں کوئی کہتا ہے مجھے کہ جا رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں،
ہائے تو ہائے جلدی جاؤ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور کی بارگاہ اقدس میں آئے اور پھر اس طرح اخلاص کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہوئے کہ آپ کے چاچا جان ہیں، انہوں نے آپ کو پکڑ لیا، آپ کو زد و کوب کیا، آپ کے ناک میں دھواں دیا، آپ کے بہت صعوبتیں آپ نے برداشت کی، مگر استقامت اور عزیمت اس اعلیٰ درجے کی تھی. آپ نے فرمایا نہیں، جو کچھ ہو جائے دامن مصطفیٰ اب نہیں چھوڑوں گا. سبحان اللہ. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک یہ بھی ہے کہ آپ ابتدا سے ہی سلیم الفطرت ہیں. کیا کہنا ہے، سبحان اللہ یعنی سبحان. جو شاہ صاحب نے بیان کیا نا، شروع سے بھی کبھی ان چیزوں کے ولا زنیت ولا شربت الخمر ولا تغنیت، ان تمام چیزوں کے، تو یہ کچھ سلیم فطرتیں بھی ہوتی ہیں شروع سے. تو یعنی آپ کو جو ذو النورین کہا جاتا ہے، اس میں ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اسلام لانے سے پہلے بھی آپ سخی تھے، بعد میں بھی سخی. بڑی بات ہے، سبحان اللہ. پہلے بھی ابھی کسی اس طرح کے کام کے قریب نہیں گئے، بعد میں بھی نہیں گئے گناہ والے. تو حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشابہت و مماثلت اور جو برکت ہیں، ان میں ایک بڑی خوبصورت یہ بھی چیز ہے کہ سرکار فرماتے ہیں میرے اخلاق میں جو سب سے بڑھ کر میرے مشابہ ہے وہ حضرت عثمان غنی ذو النورین ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور پھر حضور نے فرمایا میری پوری امت ہے، اور ساری امت میں جو احی الناس من امتی ہوا عثمان، جو پوری امت میں سب سے بڑھ کر حیا والا ہے وہ حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین ہے. ہائے ہائے ہائے. یعنی اس اعلیٰ درجے کا حیا ہے کہ جیسے ابھی بیان کر رہے تھے تستحیی منہ الملائکہ، جن سے فرشتے بھی حیا کریں. ایک دلچسپ واقعہ مجھے یاد آیا. ارشاد. ایک دن حضرت مولا علی شیر خدا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت والے دن سب سے پہلے کس کا حساب ہوگا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے تو میں خود بارگاہ رب العزت میں حاضر خدمت ہوں. تو اللہ کریم مجھ پہ فضل فرمائے گا اور جنت میں ایک خاص مقام پہ مجھے عنایت فرمائے گا وہ جگہ. ثم من یا رسول اللہ، حضور آپ کے بعد کن کی باری ہے؟ فرمایا ثم ابو بکر. ثم من یا رسول اللہ، حضور حضرت ابو بکر صدیق وہ بھی آپ کے ساتھ، ان کے بعد کن کی باری ہے؟ فرمایا ثم عمر. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی باری ہے. حضور ثم من یا رسول اللہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کن کا حساب ہوگا؟ حضور نے فرمایا وہ بھی جنت میں میرے ساتھ ہوں گے. اور عمر فاروق کے بعد ثم انت یا علی، پھر تمہاری باری ہے. تو حضرت مولا علی شیر خدا نے یہاں پہ ایک سوال کیا، اور وہ سوال بھی بڑا لطف والا ہے. اینا عثمان بن، حضور وہ عثمان غنی کدھر گئے؟ اس قصے میں عثمان کہاں ہے؟ ہاں، وہ تیسرے نمبر پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہاں گئے؟ تو سرکار نے فرمایا میرا عثمان شرمیلا بڑا ہے، ہائے ہائے. حیادار اتنا ہے. اللہ اکبر. سالت اللہ تعالی، میں نے اللہ تعالیٰ سے پہلے ہی مانگ لیا ہے کہ مالک میرا عثمان جب تیری بارگاہ میں آئے گا نا، جب تو اس سے سوال کرے گا تو اس سے بولا نہیں جائے گا. اے او میرے رب. تو جو تم نے یا اللہ کریم جو ان سے پوچھنا ہے نا وہ مجھ سے پوچھ لے. تو اللہ کریم نے فرمایا میں نے عثمان سے کیا پوچھنا ہے؟ عثمان غنی کے صدقے سے 70,000 بندے بغیر حساب کے جنت میں داخل کر. بہت شکریہ. اللہ اکبر کبیرہ. شاہ جی قبلہ، ذو النورین کا ہر سوال جو ہے وہ اپنے اندر زیادہ راہ لیے آگے بڑھ جاتا ہے اور اگلا مضمون ہمیں پھر مل جاتا ہے. گو کہ ہم نے، آپ نے، ناظرین نے بہت دفعہ سنا، بیان کیا، لیکن کہنے والے کہتے ہیں کہ گاہے گاہے باز خاں این قصہ پاری نہ رہا. گاہے گاہے باز خاں این قصہ پاری نہ رہا، تازہ خواہی داشتن گرداغ ہائے سینہ رہا. میں اپنے ناظرین کو بھی ساتھ اس میں لینا چاہتا ہوں کہ ممکن ہے یہ سوال ذو النورین ہم نے بڑی دفعہ کیا ہو، بڑی دفعہ پوچھا بھی ہو، بڑی دفعہ آپ کے سامنے نشر بھی ہوا ہو، تو پھر کیوں نشر کر رہے ہیں؟ تو کہنے والے ایک فارسی شعر کی زبانی یہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی یہ پرانے قصے پھر سے پڑھ لیا کر تاکہ تیرے سینے کے داغ روشن رہیں، تازہ رہیں، اور تو ان سے ہمیشہ جڑا رہے. ہم اس لیے یہ ذکر آپ تک پہنچا رہے ہیں. ذو النورین، یہ فضیلت کون سی ہے، اس بارے میں ارشاد فرمائیے. جو آپ نے شعر پڑھا قرآن پاک میں بھی اللہ نے یہ ہمیں تعلیم دی نا کہ فَإِنَّ ذِكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. ہائے ہائے. بار بار جو ذکر ہوتا ہے نا اس سے بھی بڑا فائدہ پہنچتا ہے مومنوں کو. اللہ اکبر. سیف انداز بیاں بات بدل دیتا ہے. ہائے ہائے. اگر نہ دنیا میں کوئی بات نہیں. یقیناً یہ تو ہمیں راسخ ہو چکی ہیں الحمدللہ کہ ہم نے ایسے ماحول میں، ایسے والدین کے گھروں میں آنکھ کھولی ہے کہ جہاں پہ صحابہ کے ذکر خیر ہوتا ہے، ان کے اوصاف جلیلہ بیان ہوتے ہیں، اور اسے ہمیں ایمان کی جلا ملتی ہے، روشنی ملتی ہے. درست. جیسے آپ نے لفظ بولا تھا نا کہ مشر راہ، ہم نے مشر راہ بنانا. نبی پاک نے خود فرمایا علیکم بسنتی
وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین وعضوا علیہا بالنواجذ، کہ میرا طرز زندگی وہ تمہارے لیے اعلیٰ نمونہ ہے، اس کو لازم پکڑو۔ اسی طرح جو میرے خلفاء ہیں ہدایت یافتہ رشد والے، ان کو بھی تم نے مضبوطی سے پکڑنا ہے، ان کے جو راستے ہیں، ان کا اصول زندگی وہ تمہارے لیے مشرع راہ ہے۔ تو یقین بحیثیت ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک تو بڑا معروف ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں، دو نور نظر، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ یکے بعد دیگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے عقد میں دیں، اور اس مناسبت سے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دوہرا داماد ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ یہ تاریخ انسانیت میں کسی پیغمبر کا دوہرا داماد ہونے کا شرف اگر کسی کو حاصل ہوا ہے تو اس ہستی کا نام ہے حضرت عثمان ذوالنورین۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ نے یہ آپ کو مقام عطا کیا۔ دوسرا، آپ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت پر اور آپ کی ترغیب پر جو دو ہجرتیں کی ہیں، ایک بار آپ نے ہجرت حبشہ کی ہجرت کی ہے، اور دوسری بار مدینہ طیبہ کی ہجرت کی ہے۔ اس بنیاد پر بھی آپ کو، چونکہ ہجرت ایک نور کا نام ہے، جو آپ نے سفر نور کہا کہ ہم سفر نور پہ روانہ ہوتے ہیں، تو یہ سفر نور تھا حبشہ کی جانب، مدینہ کی طرف جانا یہ سفر نور تھا۔ تو یہ جو نور ہیں، دو نور تھے نا، اس کی بنا پر بھی کہ دو ہجرتوں والے، دو نور والے۔ اور تیسرا اس کا اور معنی بھی ہے، جب غزوہ بدر ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بیٹی آپ کے عقد میں تھی وہ بہت بیمار تھیں، علیل تھیں۔ آپ نے حضرت عثمان غنی کو فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ نے ادھر رکنا ہے اور ان کی تیمارداری کرنی۔ کہا میں نے اتنا بڑا مسئلہ غزبے میں جانے کا، میں اس اجر سے محروم رہوں گا؟ تو فرمایا کہ جتنا ان مجاہدوں کے میرے حکم پر، میری دعوت پر وہاں جانے کا اجر ملے گا نا، اللہ پاک وہ اجر تجھے یہاں مدینے میں ٹھہرنے پر بھی عطا کرے گا۔ اللہ اور یہ جو اجر ہے نا میری بیٹی کی تیمارداری کرنے کا اور ان کی بیمار پرسی کرنے کا، ان کی خدمت کرنے کا اور میرے حکم کی تعمیل میں یہاں ٹھہرنے کا، یہ اللہ پاک یہ اجر بھی تمہیں عطا فرمائے گا۔ وہ جو دو اجر تھے نا، اجرین، یہ نورین تھے، اس بنیاد پر بھی کہ آپ کو مدینے میں ٹھہرنے کا اجر بھی اللہ نے دیا، خدمت بنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اجر اور نور دیا، اور اسی طرح آپ کو جو بدر کے صحابہ کا اجر تھا نا وہ بھی اللہ پاک نے یہاں بیٹھے عطا کر دیا۔ تو اس بنیاد پر بھی آپ ذوالنورین ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مکرم ناظرین، ہمیں وقفے میں بڑھنا ہے، بس ایک جملہ کہتے ہوئے وقفے کی طرف جاتے ہیں کہ ہم فقیروں کا سلام ہو جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں، وہ قبول فرمائیں اور فقیروں کو خیرات عنایت فرمائیں۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم ہے۔ خصوصی پروگرام، آج پہلا پروگرام ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک نام سے، انہی کے ٹائٹل سے، انہی کے عنوان سے، انہی کے یوم شہادت پر ان کی خدمت میں پیش کیا جانے والا نذرانہ عقیدت۔ اور بڑھتے ہیں گفتگو کی جانب پروگرام کے آخری حصے میں۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، ذوالہجرتین کا ابھی ذکر ہوا، تو وہ کون سے اسباب تھے، وہ کون سا حالات و واقعات تھے جس کی وجہ سے حبشہ کی جانب مسلمانوں کو ہجرت کرنا پڑا، اور حضرت عثمان غنی بھی نبی کریم علیہ السلام کے اس حکم پر عمل پیرا ہو کر ہجرت کے شرف سے مشرف ہوئے؟ ہجرت ایک بڑا عمل ہے ایسا جس کا تذکرہ قرآن مجید میں ملتا ہے، والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا والحسنہ۔ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنہوں نے ہجرت کی، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم خود ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، دنیا آخرت میں تو ہیں ہی۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی جو ایک رشتہ داری بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے عقد میں ہے، صحیح۔ تو اس قربت کی وجہ سے ہمیشہ دشمن آپ کو بھی ٹارگٹ کرتے تھے۔ درست ہے۔ تو تکالیف جیسے جیسے بڑھتی گئیں، آخرکار ان تکالیف کو دیکھ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو ہجرت کا حکم دیا، اور پھر اشارہ بھی دیا کہ تم حبشہ کی طرف چلے جاؤ، وہاں کا جو بادشاہ ہے وہ بڑا حلیم المزاج ہے، صحیح، اور وہ اصلاح والا ہے، خیر والا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے جب رستے کا تعین بھی فرما دیا، تو پھر حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رفیقہ حیات حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ساتھ لے کر اس سفر پہ روانہ ہوئے۔ بلکہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد یہ ہے جو اس طرح اپنے اہل خانہ کے ساتھ گئے۔
اچھا وہاں پہ کچھ عرصہ حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین ٹھہرے. مکہ والوں نے ایک غلط افواہ ہوتی غلط ہے وہاں پہ پہنچا دی کہ بھئی صلح ہو گئی ہے, معاملات خیر والے ہو گئے ہیں, اہل مکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیٹلمنٹ ہو گئی ہے, واپس آ جائے. تو سیدنا عثمان غنی ذوالنورین اپنے اہل خانہ کے ساتھ واپس مکہ مکرمہ میں آ گئے. اب جب یہاں آئے تو ان کے مظالم اور بڑھ گئے, تکالیف اور بڑھ گئیں, اور انہوں نے اور زیادہ کہ پہلے تم کیوں گئے تھے. تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ طیبہ کی طرف. اس میں ایک حکمت بھی ہے, ارشاد. اور حکمت یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے تھے کہ ابھی میرے جو غلام ہیں ان کی تعداد کم ہے, اس وقت محاذ آرائی مناسب نہیں ہے. بہت تو ان لوگوں کو بچانا ایک سائیڈ پہ کر کے پہلے اپنے آپ کو تیار کرنا, اس قربان جائیے اس ویژن کے, اس ویژن کے کہ قوم کو صرف لڑانا مروانا ہی حکمت نہیں ہوتی, ان کو بچانا اور ان کو استعداد کو محفوظ رکھنا جو ہے یہ نبوی منہج ہے. آپ دیکھیں کہ مکہ مکرمہ میں جہاد کی آیتیں اتر آئی تھیں مکہ مکرمہ میں, لیکن وہ جہاد جس کو بالقتال کہتے ہیں وہ نہیں تھا. وہ پریکٹیکلی تو غزوہ بدر سے جد و جہد کے لیے کہ نکلیں, آہستہ آہستہ اپنے آپ کو بچانا, محفوظ کرنا, ایک طاقت حاصل کرنا, اور پھر اس کے بعد جا کے یہ تیاری بھی بڑا ہنر ہے, بڑا ہنر ہے. اللہ ان مشکل حالات میں اور آج ایسے موجود میں جتنی بڑی قومیں ہیں وہ خاموشی سے تیاری کر کے ہی سرپرائز دے رہی ہیں. ایسے ہی ہے بالکل آپ سے, اور اس سے سیکھنا چاہیے ہمیں. اقوام عالم جو ہیں وہ اس سیرت سے سیکھ رہی ہیں. ویسے بھی حکمت تو گمشدہ متاع, یہ جہاں سے مرضی سیکھ لیں کہ بلا یہ تو حضور علیہ السلام کا خود فرمان ہے بلا شبہ. تو جب موقع ملا تو پھر حضرت سیدنا عثمان, شکریہ حافظ صاحب, مدینہ طیبہ, یہ دوسری ہجرت. سبحان اللہ سبحان اللہ. شاہ جی ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ جب کسی کریم کا ذکر کیا جائے تو تنگی داماں کا بھی احساس ہوتا ہے, تنگی وقت کا بھی احساس ہوتا ہے, اور گنجائش بالکل سمٹ آتی ہے. اور مجھے یہی لگتا ہے کہ ابھی بسم اللہ کی ہے اور ابھی شفاقت نے پہلا مصرع اعظم چشتی صاحب کا پڑھا ہے. ہماری کیفیت بنی تھی, ابھی ذکر کیا بھی نہیں کہ پروگرام اختتام کی گھڑی تک آپ پہنچے ہیں. بہرحال اللہ ہمارے تھوڑے کو اپنے فضل سے زیادہ برکت والا بنا کر اپنی حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور بارگاہ عثمانیہ میں قبول فرمائے. دو جملوں کا پیغام آج کے پہلے پروگرام کے خلاصہ کلام کے طور پر. بلا شبہ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور اہل بیت اطہار, ان کے ساتھ جو ہماری محبت ہے, عقیدت ہے, یہ ہمارا ایمان ہے. وہ ہمارے بزرگوں نے یہ بڑا خوبصورت کلام میں پیغام دیا ہے کہ صدیق عکس کمال محمد است, سبحان اللہ, فاروق ذل جاہو جلال محمد است, عثمان ضیاء شمع جمال محمد است, سبحان اللہ, حیدر بہار باغ خصال محمد است, اسلام ما اطاعت, وہ کہتے ہیں ایمان ما اسلام ما میرا دین جو ہے راشدین, اطاعت خلفائے راشدین, ایمان ما حب آل محمد است. صلی اللہ. یقیناً یہ ان ہستیوں کے ساتھ ہمیں وابستہ ہونا یہ ہمارا ایمان کا بنیادی تقاضا ہے. اور ان سے وابستہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے ان کو مشر راہ بنانا ہے. ابھی حفصہ نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ ان سے ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ کے دور خلافت میں یہ افریقہ فتح ہوا, بحری بیڑا آپ نے تیار کیا پہلی بار درست ہے جہاد کے لیے, وَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. تو یقیناً سرپرائز دیا تو اس دور کی اقوام کو, اور اس دور میں یہ پورا شمالی افریقہ, آرمینہ تک جو ساری فتوحات, آرمینیا تک, آذربائیجان تک. بہت شکریہ شاہ جی. دو جملوں کا پیغام آج کے پروگرام کو کنکلوڈ کیجئے گا. کیا ہم نے بتایا, کیا ہم نے سیکھا, اور کیا اپنے اندر جذب کیا؟ قبلہ یہی اسی بات کو جو قبلہ شاہ صاحب نے بیان کی, جب سرکار نے فرمایا نا کہ مدینہ طیبہ میں پانی کی ضرورت ہے, تو ایک یہودی کے پاس وہ کنواں تھا, بیر روما جس کو, جی ہاں بالکل خریدا, اور اس کے ساتھ جب ایگریمنٹ کیا تو کہا آدھا مجھے دے دو, آدھا تمہارا. اس نے کہا وہ کیسے؟ فرمایا ایک دن تم, ایک دن ہم پانی پی لیں گے. جس دن آپ کی باری تھی نا, آپ نے آدھے پیمنٹ کر دی ایک دن کی, جس دن آپ کی باری تھی فرمایا فری لے جاؤ, تو لوگ اگلے دن کا بھی بھر لیتے تھے. اس کے پاس کوئی بندہ نہ آیا, گاہک نہ آیا. جب کسٹمر نہ آئے تو اس نے کہا چلو تم تھوڑا ہی لو بھائی. میں کہتا ہوں آج کے اس دور میں سیدنا عثمان غنی ذوالنورین کی اس حکمت سے ہمیں سیکھنا چاہیے. بہت خوبصورت. کہ جب پوری دنیا کی معیشت پہ دشمن قابو پا چکے ہیں, تو حکمت و بصیرت کے ساتھ ان کی سیرت سے اخذ فیض بہت شکریہ ہوئے ہم آگے بڑھیں اور دنیا کے وسائل اپنی قوم کے لیے استعمال کریں. بہت شکریہ جناب ڈاکٹر ضیاء اللہ شاہ بخاری, آپ کا شکریہ. پروفیسر ڈاکٹر غلام محی الدین صاحب, آپ کا شکریہ. شفاقت بھائی, آپ کا بھی شکریہ.
لیکن ابھی منقبت آپ سے سننی ہے. آپ کی اجازت ہو تو 2-3 بڑے قیمتی ترین اشعار جو ہیں تحت اللفظ میں جناب پروفیسر محمد مسعود اختر فیصل آباد سے ہمارے اس بہت خوبصورت لکھنے والے سینئر استاذ شاعر کا تعلق ہے. وہ لکھتے ہیں محبتوں کی حسین داستان کیا کہنے. اس کا ردیف دیکھیے, لطف لیجیے اور پھر منظرنامہ دیکھیے. محبتوں کی حسین داستان کیا کہنے, حسن حسین تیرے پاسبان کیا کہنے. اور ابھی حافظ صاحب فرما رہے تھے حسن حسین تیرے پاسبان, گارڈز حسن حسین تیرے پاسبان کیا کہنے. جو تشنہ لب تھے تیرے دم سے ہو گئے سیراب. سبحان اللہ. جو تشنہ لب تھے تیرے دم سے ہو گئے سیراب, کنواں خریدنے والے جوان کیا کہنے. کنواں خریدنے والے جوان کیا کہنے. نبی کی خاص عنایت سے تو ہے ذوالنورین, تیرے نصیب کی اونچی اڑان کیا کہنے. تیرے نصیب کی اونچی اڑان کیا کہنے. اور غور سے سنیے گا یہ شعر. تیرے قریب کے رشتوں میں کیا بلندی ہے, تیرے قریب کے رشتوں میں کیا بلندی ہے. نبی کریم علی مہربان کیا کہنے. نبی کریم علی مہربان کیا کہنے. شاہ جی قبلہ, تیرے قریب کے رشتوں کی کیا بلندی ہے, تیرے قریب کے رشتوں میں کیا بلندی ہے. نبی کریم علی مہربان کیا کہنے. یہ میرا ہاتھ یہ عثمان باوفا کا ہاتھ, یہ میرا ہاتھ یہ عثمان باوفا کا ہاتھ, یہ تیرے حق میں نبی کا بیان کیا کہنے. اور اس شعر کے بعد ہم ختم کرتے ہیں مشیر خاص ابو بکر کی خلافت میں. مشیر خاص ابو بکر کی خلافت میں عمر کا ہم نفس و ہم زبان کیا کہنے. عمر کا ہم نفس و ہم بیان کیا کہنے. شہید شہر نبی تجھ پہ بے شمار سلام, شہید شہر نبی تجھ پہ بے شمار سلام. ہر امتحان میں تو ایک چٹان کیا کہنے. ہر امتحان میں تو ایک چٹان کیا کہنے. کیا کہنے. آئیے منقبت سنتے ہیں بارگاہ عثمانی میں جناب شفاقت حسین فریدی الحسینی سے, اور پہلے پروگرام میں رخصت کے طلبگار ہوں. سینے میں اگر الفت عثمان نہیں ہے, سینے میں اگر الفت عثمان نہیں ہے, مطلب کہ پھر اس قلب میں ایمان نہیں ہے. مطلب کہ پھر اس قلب میں ایمان نہیں ہے. قرآن جمع کر کے دیا امت شاہ کو, قرآن جمع کر کے دیا امت شاہ کو. امت پہ یہ عثمان کا احسان نہیں ہے. امت پہ یہ عثمان کا احسان نہیں ہے. مبغض ہے جو اسے حیادار کا حسنی. مبغض ہے جو اسے مانے حیادار کا حسنی.
اس کو شہ مرداں کا بھی عرفان نہیں ہے، اس کو شہ مرداں کا بھی عرفان نہیں ہے، سینے میں اگر الفت عثمان